Subscribe our channel and press bell icon. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اکثر اوقات یہ امید رکھتے ہیں اور ہمارے دل میں یہ خیال گزرتا رہتا ہے کہ میں ایسا کیا کام کروں کہ میں سب سے بڑا عابد بن جاؤں، میں کیا کروں کہ میں سب سے بڑا غنی کہلاؤں، میں کیا کروں کہ میں بہت بڑا مسلم بن جاؤں، اور میں کون سا کام کروں کہ میں سب سے بڑا مومن بن جاؤں، اور میں کون سا عمل بروئے کار لاؤں کہ میرا دل زندہ رہے اور مردہ ہونے سے بچ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کا حل ایک حدیث میں فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے کون ہے جو مجھ سے باتیں سیکھے اور خود اس پر عمل کرے یا اس کو سکھلائے جو اس پر عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے 5 کام انگلی پر گن کر آپ کو سکھلائے۔ جس میں پہلا کام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں جو رزق لکھ رکھا ہے تم اس پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، سب سے بڑے مومن بن جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، تم سب سے بڑے مسلم بن جاؤ گے۔ آخر میں اور 5ویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام سے بچنے والے کو سب سے بڑا عابد قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر رشوت نہیں لے گا، بدکاری نہیں کرے گا، سود نہیں کھائے گا اور بددیانتی نہیں کرے گا، اور چغلی اور غیبت اور دوسروں کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اس نے یقیناً اپنے نفس پر قابو پا لیا ہے۔ اور جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا، یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ تمام کام بروئے کار لائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام احکام پر خلوص نیت کے ساتھ اور پوری دل جمی اور انہماک اور خلوص کے ساتھ اور مکمل اپنی ذاتی کوشش اور صحیح کے ساتھ ان تمام اعمال کے اوپر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ انسان کے ذمے صرف کوشش کرنا ہے، اور برائیوں سے بچنے کی ہر ممکن جو کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رخصت کی ضرور کوئی سبیل نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حرام کردہ چیزوں سے بچنے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر مکمل اور اکمل جامع انداز میں خلوص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔